چاہتے ہیں کہ آپ کو شب قدر نصیب ہو، اگر آپ چاہتے ہیں ماہ رمضان کی ضمانت آپ کو مل جائے، روزی میں برکت ہو، اور 1000 فرشتے آپ کے لیے تسبیح اور تحلیل کریں اور اس کا ثواب آپ کو ملے، تو آج کی رات سودا مہنگا تو نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ مہنگا ہے؟ ارے 40 منٹ تو ویسے ہی گاؤسپ میں نکل جاتے ہیں، کچھ نہیں تو آپ فیس بک کو اگر آپ ویسے ہی دیکھنا شروع کریں تو 40 منٹ تو کیا ہو سکتا ہے، گھنٹہ ہی نکل جائے۔ تو آج کی رات میں اس عمل کو اختیار کیجیے، اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ شب قدر میں آپ کی روزی میں برکت ہو جائے تو اول ماہ رمضان، اول شب ماہ رمضان دعائے جوشن کبیر کی تلاوت لازم کریں، بلکہ بعض علماء کے لحاظ سے شب قدر سے زیادہ افضل ہے شب اول ماہ رمضان میں دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرنا، اور روایت کے لحاظ سے کہ جو شب اول ماہ رمضان میں کرے خدا اس کے لیے 1000 فرشتے خلق فرماتا، جو خدا کی تسبیح اور تحلیل کرتے ہیں، اور اس کا سارا ثواب تلاوت کرنے والے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو میں آج کی رات آپ سے التماس کر رہا ہوں، اپنے 45 منٹ دے دیجئے، آپ اپنے گھر پر جہاں آپ کی رہائش ہے وہاں انتظام کیجئے اور دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کیجئے، اور دعائے جوشن کبیر کی پوری تلاوت سوائے توحید کے پیغام کے اور کیا ہے؟ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، وہی جملہ لا الہ الا انت۔ بات واضح ہو رہی؟ تو آج کی رات میں اگر آپ چاہتی آنکھوں میں کوئی تکلیف سال بھر نہ ہو تو آج کی رات میں 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کریں اور اپنی روشنی اور بینائی کے لیے خدا کی بارگاہ سے تحفہ حاصل کریں۔ آج کی رات بات سے بات نکلتی چلی آئی ہے، اور یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شب قدر جب 19 اور 21 اور 23 کو ملے گی وہ ابھی سے کنفرم ہو جائے، سیٹ ابھی سے بک ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بھائی، پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم جب کبھی آتے تھے آپ کی خدمت میں تو جب تک ایئر لائن کے کاؤنٹر پہ نہیں جائیں گے تب تک تو ہمیں بورڈنگ پاس نہیں ملتا تھا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اب بورڈنگ پاس آپ کو پہلے ہی مل سکتا ہے، 24 گھنٹے پہلے فلائٹ اوپن ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی شب قدر کی فلائٹ اوپن ہو گئی ہے، اگر آپ نے بورڈنگ پاس لینا ہے آج کی رات مل جائے گا۔ ایسا نہ کہ اس دن پھر آپ کے سامان کا لیگیج کا ویٹ کیا جائے کہ پورے 18 دن کیا کر کے آئے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آ جا سکتا اگر آپ چاہتے کہ شب قدر میں آپ کے اعمال کی قبولیت کی ضمانت مل جائے، آج کی رات شب اول ماہ رمضان، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری جملے اپنے ربط مصائب پر آنے سے پہلے یاد رکھیے کہ جیسے آج کی یہ رات اہم ہے ایسے ہر دن افطار کا وقت بہت اہم ہے۔ اس کو اگر میں آج بیان نہ کروں تو شاید کل لیٹ نہ ہو جائے، تو 4 اعمال کو یاد رکھیے وقت افطار۔ ان میں سے ایک عمل سورہ الحمد کی تلاوت، اس کا اجر و ثواب بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا۔ جب تک عمل خود انسان انجام نہ دے تب تک عمل آگے بڑھانا مناسب نہیں ہوتا۔ تو پہلا عمل تو یہ کہ امام زمان کی والدہ کی بارگاہ مقدس میں ان کی ہدیے کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کیجئے وقت افطار۔ حالانکہ بڑا مشکل کام ہے جب آتے ہیں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہوں اور آپ سے ہم کہیں کہ سورہ الحمد پڑھیں، بڑا حوصلہ چاہیے وقت افطار میں۔
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ افطار روزے کی قبولیت یقینی ہو جائے، ان میں سے ایک عمل یہ. دوسرا عمل ہے امام زمان کو سلام کرنا. تیسرا عمل امام حسین کو سلام کرنا. تو بہت لمبے چوڑے سلام نہ بھی کیجئے. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. اور چوتھا اور آخری عمل یا دعائے فرض کی تلاوت. وہ افطار اتنا حسین ہو جائے جس میں کہ افطار کے موقع پر ہی عید ہو جائے، اور عید یوں ہو جائے کہ زہرا کے لال کی دید ہو جائے. اگر چاہتے ہیں کہ ہر دن افطار کا وقت ایسا ہو کہ آپ کے روزے کی قبولیت آپ کے ساتھ ساتھ چلے، تو ان چار اعمال کو اپنے افطار کے اعمال میں شامل فرما لیجیے. اور اس عنوان کے کارنامہ کلام کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں جو آیت تلاوت کی ہیں وہ سورہ مبارکہ الانعام کی آیات ہیں، اور الانعام کی آیت نمبر 83 پہلے تلاوت کی گئی. ترجمہ کیا ہے؟ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہماری وہ دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کے قوم کے مقابلے میں عنایت فرمائی. ہماری اصل موضوع کی بحث اس آیت کے ذیل میں وہ حجت نہیں ہے، گرچہ میں ذرا سا اشارہ مکمل کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم ایسے دور میں پیدا ہوتے ہیں جبکہ نمرود کو اس زمانے کے نجوم کا علم رکھنے والوں نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی. جب اس نے یہ خواب دیکھا کہ اچانک ایک ایسا نیا ستارہ طلوع ہو رہا ہے جو سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، تو چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ستاروں، سورج اور چاند کے حوالے سے فلکیات کے چیپٹر میں لوگ 5000 خداؤں کو مانتے تھے. چاند والے خدا کو ننار کہتے تھے، سورج والے خدا کو شعشع کہتے تھے. اس اعتبار سے باقی اور ستاروں کے نام پر خداؤں کے نام تھے. بہت غور کیجئے گا، کچھ مسئلے پرانے ہیں، کچھ آج کے مسئلے اس سے اپنے آپ جڑ جاتے ہیں. فلکیات کی بہت سی بحث، کون کہاں تک پہنچے گا، تو وہ خدا مانتے تھے ان تمام کو. جب اس نے خواب میں کسی ایسے چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا جو چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، تو بڑا پریشان ہوا. اس نے خواب کی تعبیر معلوم کی. 400 کرسیاں اس کے یہاں رکھی ہوتی تھی. بابل کا علاقہ ہے، اس زمانے کا کوفہ بھی کہلاتا تھا. تو 400 کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے صاحبان علم نے اسے خبر دی کہ ضرور کوئی ایسا انسان پیدا ہونے والا جو تیرے اس نظام سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا. اللہ اکبر. کوئی ایسا پیدا ہونے والا ہے. تو گویا کل بھی ستارے سے خبر دی جاتی تھی کسی آنے والے ہادی اور مہدی کی، اور آج بھی انتظار ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ طلوع فجر ہو جائے، امام علیہ السلام کا ظہور اگر ہو جائے. یہ مرحلہ نمرود کے لیے بڑا پریشان کن رہا. اس نے پوچھا کہ بتاؤ ابھی تک کیا اس انسان کا وجود شروع ہو چکا کہ نہیں؟ ابھی صلب پدر میں ہے، ابھی رحم مادر منتقل نہیں ہوا. اس نے سارے مردوں کو ان کی خواتین سے الگ کروا دیا، اور پھر ایک نگرانی کا نظام بنایا کہ 1 سال تک جو بھی بچہ پیدا ہو اسے اگر بیٹا ہو تو مار دیا جائے. کیا حضرت طارق نے اپنی شریک حیات کو بلایا، اور کیا شریک حیات کے ساتھ آپ کی مباشرت کا عنوان قرار پایا؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا نطفہ
طلب پدر سے رحم مادر میں منتقل ہوا، اور آپ کی والدہ آپ کو علاقے نمروز سے، آبادی کے علاقے سے نکل کر باہر ایک غار کے اندر آپ کی ولادت کو مکمل کرنے پہنچی، وہیں پر آپ کو رکھا گیا۔ روز جاتی ہیں دیکھنے کے لیے، بڑا چھپ چھپا کے جاتی ہیں، سارے پہرے بیکار ہو گئے، سارے نظام ناکارہ ہو گئے، اور حضرت ابراہیم بالآخر دنیا میں آ گئے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ اب انبیاء کی تاریخ شروع ہوئی حضرت ابراہیم سے، اس سال ہونا چاہیے تھی آدم علیہ السلام سے، لیکن شاید کچھ موجودہ ماحول کو دیکھتے ہوئے حضرت ابراہیم۔ اب آپ پہنچتے رہیے گا جہاں تک آپ کو پہنچنا۔ ابراہیم علیہ السلام آج کے دور کا بڑا حساس موضوع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، جب جاتی ہیں ماں دیکھنے کے لیے تو عجیب کام دیکھتی ہیں۔ آپ کے دونوں انگوٹھے ایسے، ایک کو لیتے منہ کے اندر تو دودھ آتا ہے، اور ایک کو لیتے ہیں تو شہد آتا ہے، اور دودھ اور شہد آپ کی خوراک بنے۔ اور ماں حیران ہے کہ ایک دن میں اتنا جلدی بڑھتے جتنا کوئی ایک ہفتے میں بڑھتا ہو، ایک ہفتے میں ایک مہینے کے برابر، ایک مہینے میں ایک سال کے برابر، 15 مہینے کے ہوئے 15 سال کے برابر ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کو 15 مہینے کے بعد ان کی والدہ نے باہر نکالا۔ 15 مہینے تھے عام لوگوں کے لیے، اور آپ کی توانائی ہو چکی تھی 15 سال کے جوان کے برابر۔ تب یہ آپ نے وہ جملے استعمال کیے سورہ انعام کی پچھلی آیات کا حصہ بنے۔ آپ نے دیکھا ستارے کو، آپ نے دیکھا چاند کو، اور آپ نے دیکھا سورج کو، اور تینوں کے معبود ہونے کی دلیل کو جو وہ بیان کرتے تھے آپ نے رد کیا۔ رد کیسے کیا؟ کہ پہلے چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا، فرمایا یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب ستارہ ڈوب گیا فرمایا جو ڈوب جائے میں اسے پسند نہیں کرتا۔ بھلا جو اپنے ماننے والوں کو چھوڑ جائے، اللہ اکبر، آسمانوں پہ ستارہ چھوڑ جائے تو خدا نہیں ہوتا، میدان میں ہادی چھوڑ جائے تو حجت خدا نہیں ہوتا۔ سورہ الانعام میں خدا نے جب ملکوت کی سیر کروائی تو الفاظ کے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم کو ہم اہل یقین میں قرار دے دیں۔ اور سورہ بقرہ کے اس مرحلے پر حضرت ابراہیم سے خدا کا اپنا سوال، اے ابراہیم کیا تم ایمان لے کر نہیں آئے؟ تو ایمان لانا اور ہے، اطمینان ہونا اور ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں بلا وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے میرے پروردگار میں ایمان تو لے کر آیا ہوں لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں، تو مجھے دکھا دے۔ اب غور کیجئے گا، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی فیکٹری کا وزٹ کریں، یعنی ہم نے فیکٹری کی بنی ہوئی مصنوعات کو، پروڈکٹس کو استعمال کیا، وہ اور بات ہے، لیکن یہ پروڈکٹ بنی کیسے ہے یہ معلوم کیسے ہوگا؟ اب بہت ساری اس میں اچھی مثالیں بھی ہو سکتی ہیں اور گڑبڑ مثالیں بھی ہو سکتی ہیں کہ پروڈکٹ میں کیا ملایا گیا ہے، رنگ چینج کیسے ہوا، یہ کس طرح سے پیکنگ کی گئی۔ ایک ایک الگ الگ یونٹ کا آپ نے وزٹ کیا فیکٹری کے اندر، جب تک کوئی آپ کو بتائے گا نہیں کہ کیسے پروسیس کیا جاتا ہے اس پورے پروڈکٹ کا، تب تک آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ اور مجھ جیسا جو پروفیشنل نہ ہو اس فیلڈ کا، اس سے کیسے سمجھایا جائے گا مولانا آپ کہاں، یہ فیکٹری کا مال کہاں، آپ کو کیا سمجھائیں، یہ لیتھیم کیسے استعمال میں ہوا، ہم کیا بتائیں آپ کو کہ ہم نے کیسے اس کو بنایا ہے۔ ہم صرف سن سکتے ہیں
کیا اس کا ایک آسان راستہ ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ سے کام کروا لیں؟ حضرت ابراہیم کا سوال تھا، پروردگار تو مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو خدا نے کسی مردے کو زندہ کرنا دکھایا نہیں، ان کے ہاتھ سے مردے زندہ کروا دیے، اور مردے زندہ نہیں کروائے، پہلے زندوں کو مردہ کروایا، پھر مردوں کو زندہ کروایا۔ بہت غور کیجئے گا، ورنہ اس پریکٹس کی ضرورت نہیں تھی۔ کوئی بھی مرے ہوئے حیوانات کے پاس خدا ابراہیم کو بھیج دیتا کہ جائے گی دعا پڑھ لیجئے اٹھ جائیں گے۔ یہ سورہ الحمد کی تلاوت، اور خاص سورہ الحمد کی تلاوت اگر کسی مردہ انسان پر کی جائے، مردہ مخلوق پروردگار پہ تلاوت کی جائے، تو بعید نہیں کہ وہ مخلوق پروردگار زندہ ہو جائے، لیکن اس میں انسان کو اطمینان نہیں ہوگا۔ ایک طالب علم گزرے ہیں بیچارے، نجف میں رہتے تھے، پڑھائی میں دل کم لگتا تھا۔ اس کا پڑھائی میں دل کم لگتا ہو تو اس کے پاس سیکنڈ آپشن کیا ہوتا ہے کہ یہی کچھ پڑھ لے، بیٹھ کر دعائیں ادھر ادھر کچھ چیزیں پڑھ لے۔ اس نے روایت پڑھی سورہ الحمد کے بارے میں کہ سورہ الحمد کی تلاوت کرنے سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب اس سے کوئی انسان تو نہ ملا، اس نے کیا کیا کہ کیونکہ خالی بیٹھا ہوا تھا، تو خالی بیٹھا ہوا انسان ایک محاورہ مکھیاں مارتا ہے، یہ محاورہ یہاں فٹ ہو گیا۔ اس نے مکھی کو مارا اور مکھی کی فاتحہ پڑھی، مکھی پر سورہ الحمد کی تلاوت کی اور مکھی زندہ ہو گئی۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ پریکٹیکل کرنا شروع، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، آپ سے نہیں ہوگا۔ پریکٹیکل کیا نا اس نے، جب پہلی بار کامیاب ہو گیا، لیکن ڈاؤٹ فل رہا، پتہ نہیں مکھی مری بھی تھی، کیونکہ اب اتنا ایڈوانس تو نہیں تھا وہ دور کہ مکھی کی موت کنفرم کی جائے پہلے، اور نہ اسے اتنی معلومات تھی کتنی دیر تک مکھی بے ہوش رہ کر بھی زندہ رہ سکتی ہے۔ تو اس نے سیکنڈ ٹائم پھر ٹرائی کیا، کیا ہو سکتا ہے مری ہی نہ ہو، خالی بے ہوش ہوئی ہو۔ دوبارہ اپنی پوری طاقت سے مارا، پھر سورہ الحمد کی تلاوت کی، اور سورہ الحمد کی تلاوت کی برکت سے خدا نے مکھی کو حیات دے دی۔ تو یہ پریکٹیکل تو ہو گیا مگر اطمینان نہیں ہوا۔ اب یہ سورہ الحمد پڑھ کر کسی مردے کو زندہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ حضرت ابراہیم کا انداز مختلف ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ آپ نے 4 پرندوں کو اذن پروردگار سے بلایا، اور چاروں پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سر کو ان کے جسم سے الگ کیا، اور صرف جسم سے الگ نہیں کیا ان کے سر کو، بلکہ ان کے سارے بدن کے آپس میں تمام تر اعضاء کو آپس میں بالکل شکل قیمہ میں مکس کر دیا، ملا دیا، مخلوط کر دیا۔ اب ایسا ہو گیا کہ اب کوئی کہیں گے 4 میں سے اس کا گوشت الگ کریں، ممکن نہیں ہے۔ اور یہ واقعاً آج بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ خود کسی ایک حیوان کے گوشت کے بعض حصے کسی بعض حصے سے مختلف ہوں تو ان کو الگ الگ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر قیمہ بنا ہوا ہو، آپ سے کہے کہ آپ بتائیں اس میں کون سا حصہ فلاں مقام کا ہے، کون سا فلاں مقام کا ہے، بتا نہیں سکتے آپ۔ اگرچہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کیوں نہیں ملایا ہو، آپ بتا نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم نے چاروں پرندوں کے گوشت کو آپس میں مخلوط کیا، اور مخلوط کرنے کے بعد حکم خدا سے عجیب کام کیا کہ ان چاروں پرندوں کے مخلوط شدہ گوشت یا قیمے کو 10 پہاڑوں کی بلندیوں میں رکھ دیا۔ سب باتیں نارمل نہیں ہیں۔ دیکھیے، اگر کوئی پزل گیم ہو اور اس کو ایک دفعہ بنا کے دکھا دیں آپ کسی بچے کو، اب اس سے کہیں گے اس کو اب الگ الگ کرو، اس کے سارے پارٹس ہیں وہ الگ الگ بکھیر دیں۔ اب بچہ تلاش کرتا، 2 یہاں چھپا دیے،
4 وہاں چھپا دیے، 3 یہاں چھپا دیے. اب وہ تلاش کر رہا ہے کہ تاکہ پکچر مکمل کر سکے اس گیم کی. حضرت ابراہیم نے پروردگار کی طاقت کو سمجھنے کے لیے یہ سارے کے سارے کام انجام دیے. پھر خدا نے آپ کو حکم دیا اب آپ ان 4 کے سروں کو لے کر اپنے ہاتھ میں رکھ لیجئے اور ہر ایک کو الگ الگ آواز دیجئے. حضرت ابراہیم نے 4 کا نام لے کر الگ الگ آواز دی. اب ہو سکتا ہے نام میں اختلاف ہو کہ 4 پرندے تھے، کوا ہے، کبوتر ہے، مرغ ہے اور مور ہے، ہو سکتا ہے اختلاف بھی ہو. اور اب وہ جیسے ہی آپ نے آواز دی، مثلا مرغ کو آواز دی، تو جو حصے مرغ کے تھے پورے 10 پہاڑوں پر سے حضرت ابراہیم کی آواز پر اب ملکوت السماوات والارض، غیب السماوات والارض، خدا کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے کے دیکھا کہ خدا زندہ کیسے کرتا. اللہ اکبر. اور عجیب بات ہے یہ قرآن کی ایسی آیات پڑھنے کے بعد بھی خدا کے ماننے والے خدا کے انبیاء کے معجزات سمجھ نہیں پاتے. اور جب کبھی کسی زندہ کرنے کی بات آئے تو فوراً یہ